کیا ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ پاکستان کی سیاست اور سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کی تاریخ کیا ہے؟ آئیے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وفاقی وزیر برائے اطلاعات نے کہا کہ کابینہ میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ اتنا آسان اور سادہ مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 میں شہریوں کو کوئی بھی سیاسی جماعت بنانے اور ممبر ہونے کا حق حاصل ہے۔ پابندی صرف اس صورت میں لگ سکتی ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت آئین کی بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرے، ملکی سلامتی اور خود مختاری کو داؤ پر لگائے، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جس سے تنازع جنم لے، یا پھر وہ جماعت محض فارن فنڈنگ سے چلتی ہو۔ اسی کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجا گیا ریفرنس یا کسی اور ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر سیاسی جماعت پر لگائے گئے الزامات پر مطمئن ہو، تب وہ پابندی کا اعلان سرکاری گیزٹ میں کر سکتی ہے۔ حکومتی اقتدام کے بعد 15 دن کے اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا۔ سیاسی جماعت پر پابندی لگانا یا نہ لگانے کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ اگر ہم ماضی کی مثال کو سامنے رکھیں تو ایوب دور میں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی تھی۔ جماعت اسلامی نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی عدالتوں میں یہ پابندی چیلنج کی تھی۔ اس وقت ایسٹ پاکستان کی عدالت نے جماعت اسلامی پر پابندی ختم کر دی تھی، جبکہ ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کی عدالت نے صدر ایوب کی پابندی کو برقرار رکھا تھا۔ مودودی صاحب نے عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور کیس جیت گئے۔ عدالت نے ایوب خان کی پابندی کو اڑا دیا تھا۔ سن 71 میں شیخ مجیب کی جماعت عوامی لیگ پر یحییٰ خان نے پابندی عائد کی اور ایسٹ پاکستان میں فوجی ایکشن شروع کروایا تھا، لیکن اس بار حالتیں اتنی کشیدہ ہو چکی تھی کہ پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہی نہیں۔ بھٹو نے نیب پر پابندی عائد کی، عدالت نے بھی بھٹو کا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن ضیاء بہت چالاک تھا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پر پابندی لگانے کے بجائے محض سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ ضیاء جانتا تھا کہ پیپلز پارٹی نام تبدیل کر کے ایک اور نام سے سرگرم ہو جائے گی۔ یہی کام مشرف نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے سیاسی جماعت پر پابندی عائد کرنے کے بجائے پی پی او کے تحت یہ اعلان کیا تھا کہ جس بھی جماعت کی قیادت سزا یافتہ یا ملک سے باہر ہوگی، وہ جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے پائے گی۔ مشرف کے اس فیصلے سے پیپلز پارٹی ایک نئے نام سے یعنی پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے نام سے الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور سیاسی سرگرمیاں یوں کی توں جاری رکھتی ہے۔ یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ کے دور تھے، مشرف ہوں، یحییٰ خان ہوں، ضیاء ہوں یا بھٹو کا صدارتی دور ہو، لیکن اب حالات ویسے بالکل نہیں رہے ہیں۔ اب حکومت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات کر رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس بار عدالت حکومت کا یہ فیصلہ برقرار رکھے گی۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیکھ لیں۔ اکثر جج صاحبان نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کیا اور انہیں حق دینے کی بات بھی کی۔ پتہ نہیں حکومت کو کون ایسے مشورے دے رہا ہے۔ شہباز حکومت کے اس فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں بلکہ سیاسی فائدہ ضرور ہوگا۔